ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ معزز ذی وقار سامعین اعظام، اس نور ٹی وی کے متعلقین، متوسلین، ناظرین، سامعین، محبین اور حاضرین، مجھے خوشی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ قلبی روحانی رابطے استوار کرنے کا ایک محکم مضبوط ذریعہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس وقت نور ٹی وی کی وساطت سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ کچھ احباب اس وقت میری نظر میں ہیں اور لاتعداد دوست وہ میرے قلب و احساس کی نظر میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے مثنوی شریف کا یہ درس پیش کرتے ہوئے دل کے اندر غیر متزلزل بہجت اور انبساط محسوس کر رہا۔ معزز حاضرین، جو پہلا درس تھا اس میں حضرت رومی قدس سرہ السامی انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ نیکی اور بدی یہ دو قوتیں ہیں، یہ دونوں برابر پوری قوت سے چل رہی ہیں۔ جس طرح میٹھا پانی اور کڑوا پانی، ان دو پانیوں کے دریا اکٹھے بہہ رہے ہیں، پوری قوت کے ساتھ، پوری روانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ دونوں موجود ہیں۔ جس طرح وہ کڑوا پانی اور میٹھا پانی آپس میں نہیں ملتے مگر دونوں برابر جا رہے ہیں، اس طرح نیک و بد یہ لوگ بھی برابر اکٹھے چل رہے ہیں، اور برائی اور نیکی یہ دونوں پوری قوت سے رواں دواں ہیں۔ مگر اس میں ایک جو قابل غور کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور کفر یہ دونوں پوری قوت سے رواں ہیں، مگر کفر اسلام کو متاثر نہیں کر رہا اور اسلام کفر کے ساتھ نہیں مل رہا۔ اس کی خصوصیات اپنی ہیں، اس کے کچھ واردات اپنے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو شکل و صورت میں یکساں ہیں، جو رفتار اور گفتار میں یکساں ہیں، جو قد و قامت و شکل و صورت میں یکساں ہیں، جو خورد و نوش میں یکساں ہیں، کھانے پینے رہنے میں یکساں ہیں، لیکن اندرونی کیفیات کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان بعد المشرقین ہے۔ زمین و آسمان جتنے جدا اور دور ہیں اتنے ہی اندر سے یہ دور ہیں، لیکن صورت کے اعتبار سے یہ باہم متشاکل ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے چلتے اٹھتے ہیں اور باہم گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ اتنے دور ہیں جتنے مشرق سے مغرب دور ہے۔ یہی کیفیت حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دو دریا ملتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے، مختلط نہیں ہوتے، آویزش نہیں ہے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے
کہ اندر سے تو نہیں ملتے لیکن صورتاً تو مل رہے ہیں۔ ایک نووارد آدمی کس طرح معلوم کرے جب داڑھی یکساں ہو، آنکھیں ایک جیسی ہوں، ناک اور چہرہ، شکل و صورت، رنگ و روپ ایک جیسا ہو، لباس و قد و قامت یہ ایک جیسا ہو، رہائش ایک جیسا ہو، اور یہ سارے معاملات، تو آپ جدائی کس طرح کریں گے؟ تو وہ بڑے پیار سے فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک زرگر کے پاس کھوٹا اور کھرا سونا معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس کسوٹی ہوتی ہے، اس طرح مومن کے پاس بھی ایک کسوٹی ہے۔ جب وہ اس کسوٹی پر وہ صورتیں دیکھتا ہے تو وہ منافق کی صورت جدا ہو جاتی ہے اور مومن کی صورت جدا ہو جاتی ہے، بدکار کی صورت جدا ہو جاتی ہے اور نیکوکار کی صورت جدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کسوٹی ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ ایک اصول بتاتے ہیں کہ کس طرح جینا چاہو تو کس طرح ممتاز، منفرد اور بہتر حیثیت سے جیو کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ ملیں بھی تو ان کی اندر کی برائی آپ کو متاثر نہ کر سکے، جتنی دیر وہ بیٹھے رہیں آپ کے اندر کی نورانی اور نیکی کی جو کیفیت ہے وہ تم پر بھی غالب ہو اور اس کی جو بری عادتوں کی، شرارت کی جو تاثیر ہے اس کو بھی روک کے رکھے۔ وہ اس کو بیان کرتے ہیں جناب رومی رحمت اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں زر قلب و زر نیکو در عیار، بے محق ہرگز نہ دانی اعتبار۔ آپ جو عام لوگ ہیں آپ جدائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کسوٹی نہیں ہے۔ جن کے پاس کسوٹی ہے وہ فوراً محسوس کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت جناب نبی اکرم رسول محتشم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں جیتا تسلو عن البر والاسم، میں جانتا ہوں کہ تم نیکی اور برائی کے نتیجے معلوم کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ برائی کو کون نہیں جانتا؟ نیکی کو کون نہیں جانتا؟ دونوں جانتے ہیں کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، لیکن برائی کا انجام اور نیکی کا بدلہ، ان دونوں کو محسوس کر لینا، معلوم کر لینا، معروف رکھنا اور اس کی کیفیت کو اپنے سامنے دیکھ لینا، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ تو حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استفت نفسک استفت قلبک، 3 دفعہ آپ نے فرمایا استفت نفسک وقلبک۔ وابسہ رضی اللہ عنہ اپنے دل سے پوچھ لو، اپنے دل سے پوچھ لو۔ حضرات یہی تو ایک خوبصورت بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور برائی کے انجام، نتیجے کی جو معنوی یا ایک صوری شکل ہے کہ جب نتیجہ پوری صورت کے ساتھ دکھانا ہو نیکی اور برائی کا، تو اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے کس کیفیت کی ضرورت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں دل سے پوچھو، تو ساتھ ہی 2 اپنی انگلیاں مبارک اس کے سینے پہ 3 دفعہ لگائیں، تو فرمایا دل سے پوچھو، دل سے پوچھو۔ پہلے دونوں انگلیاں مبارک سینے پہ لگائیں 3 دفعہ، تو اس کے بعد فرمایا پوچھو دل سے کہ برائی کا نتیجہ کیا ہے اور نتیجے کی صورت کیا ہے، نیکی کا بدلہ کیا ہے اور بدلے کی تصویر کیا ہے۔ بدلہ تو سب جانتے ہیں، تصویر دیکھ لینا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اس کے سینے پہ انگلیاں رکھی 3 دفعہ۔ حضرات یہ کیفیت عجیب ہے کہ معلوم کر نتیجے کو معلوم کرنے کے لیے دل کا روشن ہونا ضروری ہے۔ کیفیت جدا کرنے کے لیے برائی کے نتیجے کو
اور نیکی کے نتیجے کو جدا کر دینا، ایک کو دوسرے سے ممتاز کر دینا، اس کے لیے دل روشن چاہیے۔ اور جب دل روشن ہو تو دیکھنے کے لیے دل نہیں چاہیے، دل کے اندر ایک آنکھ ہے، جب دل روشن ہوتا ہے تو وہ دل کی آنکھ کھلتی ہے، اور جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو سر کی آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اندر کی آنکھ کھل جائے تو حقیقتیں بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگشت مبارک سینے پر رکھ کے تو پہلے اس کا دل منور کیا، پھر دل کی آنکھ کو روشن کیا۔ دل کی آنکھ کو روشن کرنے کے بعد فرمایا اب دیکھو، پوچھو نا اپنے دل سے کہ حقیقتیں کیا کہتی ہیں۔ تو حضرت بابی نے دوبارہ نہیں پوچھا، دل کی نگاہ سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ تو حضرت جناب رومی رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں آنچ گفت اس تفت قلبک مصطفیٰ، آنکھ سے داند کے پر از پر بود از وفا، آنکھ سے داند کے پر بود از وفا وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا سینہ، جس کا دماغ، جس کا دل، جس کی روح وفادار ہو۔ وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں جو اطاعت میں پورا ہو گیا، جس کا دماغ بھی اطاعت میں کمال حاصل کر گیا، جس کی روح بھی اطاعت میں کمال حاصل کر گئی، جس کا دل بھی اطاعت و محبت میں کمال حاصل کر گیا۔ یہ یاد رکھنا، اطاعت کی دو صورتیں، ایک اطاعت ہے صرف صورت کے لحاظ سے، اس میں محبت لازم نہیں ہوتی، ایک ایسی اطاعت ہے جو پہلے محبت اور بعد اطاعت، جو محبت کے بغیر اطاعت ہو وہ تصویر ہے اطاعت کی، اور جو محبت کے بعد اطاعت ہو وہ حقیقت ہے اطاعت کی۔ تو جس کو حقیقت نصیب ہو جائے اس کے اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہاں حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا تم جب جدا کرنا چاہو تو اس کی کوئی ظاہری مثال بھی ہے، تو وہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ظاہری مثال میں ہم بتاتے ہیں۔ جناب رومی فرماتے ہیں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح تم معلوم کر لو گے، کس طرح فوری طور پر تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ بڑی بات فرماتے ہیں درد ہان زندہ خاشاک ارج حد آنکھ آرامد کے بیرونش نہد۔ ایک آدمی منہ میں نوالا ڈالے، اس کی عقل ٹھیک ہو، اس کی حس ٹھیک ہو، اس کی قوت محسوسہ جو ہے وہ درست ہو، عقل سلامت ہو، جب وہ نوالا یا کوئی بھی چیز منہ میں ڈالے چبانے لگے اور اس میں چھوٹا سا سنگریزہ آ جائے، ایک سخت تنکا آ جائے تو وہ چباتے چباتے رک جاتا ہے۔ جب تک وہ چھوٹا سا سنگریزہ، پتھر کا ٹکڑا، لوہے کا ذرہ، مضبوط لکڑی کا ایک تنکا نکال نہ لے وہ اطمینان اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے دیکھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کوئی وجہ ہے، خلش ہے، کہ جو کھانے پینے کی جو رفتار تھی وہ رک گئی ہے اور منہ بندہ کچھ ٹٹول رہا ہے، اور جب تک زبان سے علیحدہ کر نہ لے اور زبان سے نکال نہ لے، ہاتھ سے پکڑ کر باہر کر نہ لے، فرماتے ہیں جناب رومی آنکھ آرامند بیرونش نہد، اس وقت تک اسے آرام آتا ہی نہیں جب تک وہ سنگریزہ منہ سے نکال نہ لے، اور نوالا حلق سے نیچے وہ لے جا سکتا ہی نہیں جب تک وہ سنگریزہ جدا نہ کر لے، اور اگر کسی طرح یہ سنگریزہ نوالے کے ساتھ اتر بھی جائے تو مرض وہ لاحق ہوتا ہے کہ آپریشن کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں عقل مند آدمی سنگریزے کو یا لوہے کے ذرے کو منہ کے اندر نوالے کے دوران چباتے ہوئے، نوالے کے درمیان آ جائے، چباتے ہوئے جب تک نکال نہ لے تو اس وقت تک اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ تو کامل آدمی بھی جب تک دل سے برائی نکال نہ لے، مجلس سے نفاق کو نکال نہ لے،
اور نیکی سے برائی جدا کر نہ لے، اس وقت تک اس کی روح کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو قطعاً اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ کیفیت برائی کے اثرات کو نیکی سے جدا کرنے کے لیے کس طرح ہوتا ہے؟ جس طرح عقل مند آدمی نوالے سے لوہے کا ذرہ جدا کرتا ہے، اس طرح نور فراست، نور نبوت کی برکت سے وہ برائی کو نیکی سے جدا کر کے صرف نیکی کو ہی روح کے اندر اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ایک تنکا در دہان زندہ خاشا کر جہت، خاشا گھاس، خشک گھاس کے ایک تنکے کو کہتے ہیں، خشک گھاس کے ایک سخت تنکے کو کہتے ہیں کہ جو چبایا نہ جائے تو جب تک منہ سے نکلے آرام نہیں ہوتا۔ تو مومن جب تک تیرے دل اور روح سے برائی نہ نکل جائے، مومن تیری روح کو بھی آرام نہیں آتا، تیرے دل کو بھی آرام نہیں ہوتا۔ یہاں صوفیہ کا اس سے آگے ایک اور قول بڑا مزدار ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے برائی سے علیحدہ ہو جانا، ایک ہے برائی نہ کرنا۔ یہ عام لوگوں کا مقام ہے، یہ عام مومن ہے، شریعت کی پابندی کرتے ہیں لیکن برائی کرتے نہیں، لیکن برائی کے خیال سے دل کو بچا بھی نہیں سکتے۔ برائی کا خیال دل میں آتا ہے، کرتے نیکی ہیں لیکن دل کے اندر برائی بھی آتی ہے، خیال کے ساتھ نیکی بھی آتی ہے۔ نیکی کا عمل کر لیتے ہیں اور برائی پر عمل نہیں کرتے، لیکن برائی کے خیال سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ اور ایک وہ جماعت ہے کہ جو برائی کے سوا دل میں کچھ نہیں ہوتا، ہوتے مومن ہیں۔ برائی ہی خیال میں، قال میں، حال میں، چال میں، سوچ میں، فکر میں، ذکر میں، محفل میں، تنہائی میں خیال برائی کا ہوتا ہے، ہوتے مومن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ایک وہ جماعت ہے کہ جن کے اندر برائی کا خیال بھی ہوتا ہے اور نیکی کا خیال بھی ہوتا ہے۔ کبھی برائی کا خیال غالب ہو جاتا ہے تو برائی سرزدہ ہوتی ہے، اور کبھی نیکی غالب آتی ہے تو جسم سے نیکی سرزد ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس پہلے طبقے سے اچھے ہیں، مگر کبھی یہ محرم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی یہ مجرم بن جاتے ہیں۔ کبھی یہ محرم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور سر سجدے میں چلا جاتا ہے، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گناہ چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، اور پھر جب چونکہ خیال اندر رہتا ہے، پھر وہ جب برائی کا خیال آتا ہے تو پھر وہ برائی سرزد کرواتے ہیں تو مجرم بن جاتے ہیں۔ محرم تو بن نہ پائے، جرم کرنے کی وجہ سے مجرم ہو جاتے ہیں۔ محرم کس وقت بنتا ہے؟ محرم اس وقت بنتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کا محرم بنے تو اس پر گھر کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محرم ہو جائے، خدا اپنے بید بھی نہیں چھپاتا، اور نبی کریم اپنے کرم کے راز سے بھی اس کو آشنا کرنے میں آپ ذرا بر بھی تامل نہیں فرماتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صورت بھی نیک ہو، جن کے اعمال بھی نیک ہوں، جن کی رفتار بھی نیک ہو، جن کی گفتار بھی نیک ہو، جن کی تنہائی بھی نیک ہو، جن کی محفل بھی نیک ہو، جو رزم میں بھی نیک ہوں، جو بزم میں بھی نیک ہوں، جو بازار میں بھی نیک ہوں، جو کوثار میں بھی نیک ہوں، جو باغ میں بھی نیک ہوں، جو دشت و صحرا میں بھی نیک ہوں، یہ گھر میں بھی نیک ہوں، سفر میں بھی نیک ہوں، اور اندر نیکی کے سوا کوئی خیال نہ ہو، اور برائی کرنا تو دور کی بات ہے، اندر برائی کا خیال بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ محرم ہو جاتے ہیں، یہ محرم ہوتے ہیں۔ جب یہ محرم بن جائیں تو پھر خدا ان کے لیے فرماتا ہے چونکہ اب تم مطلق میرے ہو گئے ہو، اب جو تم کرو گے یہ میری قدرت ہوگی۔ تمہاری آنکھیں ہوں گی لیکن نور میرا کام کرے گا، ہاتھ تمہارے ہوں گے قدرت میری کام کرے گی، قدم تمہارے ہوں گے لیکن قوت میری کام کرے گی، تمہارے جسم کے اندر باہر میرے نبی کی سیرت ہوگی، میرے نبی کی صورت ہوگی، اور اندر میری قدرت کا نور ہوگا۔ اس لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں
در ہزاراں لقمہ یک خاشاک خرد کیوں درآمد حصے زندہ پے برد جب وہ نوالے سے وہ تنکا نکل جائے، سنگریزہ نکل جائے، لوہے کا ٹکڑا نکل جائے تو اس وقت وہ اس کی حس بیدار ہو جاتی ہے، روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ وہ نوالا جب اندر جاتا ہے معدے کو تقویت دیتا ہے، پھر معدہ اس کو تحلیل کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، پھر اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ جو اس کی نورانی کیفیت ہے وہ وجود میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور جو فاضل فضلات ہیں وہ علیحدہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں جب تیرا باطن روشن ہو جائے اور جو بھی غذا اندر جاتی ہے وہ اس اندر نور اور ذکر کی قوت سے وہ بھی نور بن کر تیرے اندر دائمی سرور کی کیفیت قائم کر دیتی ہے۔ تو جس کے اندر دائمی کیفیت ہو جائے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ پھر دو حص ہوتی ہیں، ایک وہ جس سے دنیا سوچی جاتی ہے، ایک وہ جس سے آخرت سوچی جاتی ہے۔ یہ دو حص مقابلے میں آتی ہیں۔ جب غذا بھی نور بن جائے اور نور کی قوت سے دماغ اور روح کو ابدی سرور مل جائے، وہ حصے دنیا پر حصے عقبہ غالب ہوتا ہے، اور جب حصے عقبہ غالب ہو جائے تو پھر ساری توجہ محبوب کی طرف ہو جاتی ہے، پھر ساری توجہ محبوب حقیقی طرف ہوتی ہے۔ اس وقت اس کے سامنے دو ذاتیں ہوتی ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی ذات اور ایک جناب محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اب وہ کوشش یہ ہے کہ میں خدا کو پاؤں، کوشش یہ ہے کہ میں خدا کو پاؤں، اور خدا کو پانے کے لیے اس کو ایک قوت کی ضرورت ہے، اس کو ایک قوت کی ضرورت ہے، اور اس قوت کی تلاش کے لیے جانا چاہتا ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن تلاش ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ آداب حضوری نبی سکھاتے ہیں، آداب حضوری نبی سکھاتے ہیں، آداب کلام نبی سکھاتے ہیں، تجرد نبی سکھاتے ہیں، تفرد نبی سکھاتے ہیں، عشق کے وادی میں ثابت قدم رہ کر فنا سے گزرنے کے آداب نبی پاک سکھاتے ہیں، اور نبی پاک کے وہ غلام جو آداب نور نبوت سے آشنا ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ یہی تو وہ کمال ہے کہ جو حضرت جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے طالبین حق کو ارشاد فرما کر حقیقتوں سے آشنا فرمایا ہے۔ فرمایا اے عام لوگوں، خواص کی بات نہیں کرتا، کیونکہ خواص مقام قرب میں رہتے ہیں۔ عوام مومنین جو نیک ہیں یہ وادی طلب میں سرگرداں رہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تلاش و طلب کی منزل میں ہیں، اور جو وصال و وصل کی منزل میں ہیں وہ حضور و سرور کی کیفیت میں، اور جس کو حضور ملے اور حضور سرور بخشتا ہے، اور سرور کی جو کیفیت ہے وہ دائیں بائیں دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دیتی۔ اور جو لوگ طلب کی منزل میں ہیں، صحرائے تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں، قدم بقدم محبوب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے متعلق جناب رومی فرماتے ہیں تنہا نہ جانا، بھول جاؤ گے، تنہا نہ جانا، رہ جاؤ گے، تنہا نہ جانا، مٹ جاؤ گے، تنہا نہ جانا۔ صورت میں کچھ چور ہوتے ہیں جو صورت بنا کر رہنما کا کردار ادا کرتے ہیں، تم اس کے ذمہ جب لگ جاؤ گے وہ تجھے راستے میں ہی فنا کر دیں گے۔ اس لیے کہ شیطان صورت بدل کر رہنما کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور حقیقت والے منزل محبوب تک پہنچائے بغیر طالب کو تنہا نہیں رہنے دیتے۔ لہٰذا یہاں آ کے جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحت این حس بجو ید از طبیب، صحت آن حس بجو ید از حبیب۔ منزل قرب پر پہنچنے کے لیے تمہیں محبوب کی ضرورت ہے۔ چونکہ محبوب کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ محبوب وہ ہوتا ہے جو نظر، فکر، ذکر، احساس، خیال، حال، چال اس کو ایک جگہ جمع کر لے۔
فکر ہو تو ایک کا، ذکر ہو تو ایک کا، منظر ہو تو ایک، نظر ہو تو ایک پر، رفتار ہو تو ایک کی طرف، وہی منزل ہے، وہی مراد ہے، وہی مقصود ہے، وہی محبوب ہے، وہی مطلوب ہے۔ جو مطلوب ہے طلب اسی کی، جو مقصود ہے قصد اس کا، جو معشوق ہے عشق اس کا، جو محبوب ہے محبت اس کی۔ اور طلب، قصد، محبت، عشق یہ محبوب سے جدا نہیں رہنے دیتے، لہٰذا حبیب کا درمیان میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جس منظر کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں اس محبوب کی کوئی بارگاہ نہیں ہے، وہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جب اس ایک بارگاہ کے ہو جاؤ گے تو وہیں اس کے جلوے تمہیں ملیں گے۔ وہ بارگاہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا صیحت آہس بجوئے دس حبیب، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قبلہ محبت اور اپنا قبلہ مقصود بنا کر چلو، وہی منزل مراد ہیں اور وہی منزل محبوب کے رہنما ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ یہاں ایک وہ بڑی بات، بڑی عجیب و خوبصورت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر اپنے دل تک، اپنے دل سے لے کر محبوب کی بارگاہ تک، جسم کی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ اس کا قبلہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، اور جسم معتبر نہیں ہے، معتبر باطن ہے۔ جدھر باطن کا قبلہ ہوگا جسم کا بھی ادھر ہی ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیک وقت دو قبلے نہیں ہوتے کہ جسم کا اور ہو اور دل کا اور ہو، یہ عام مومن ہوتے ہیں۔ جو خاص لوگ ہیں ان کا جسم اور دل ایک ہی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا چونکہ قرب و حضور کی منزل ایک مشکل مرحلہ ہے، اسے طے کرنے کے لیے تمہیں اپنی جنس کا جسے صبح بھی دیکھ سکو شام بھی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکو، اس وسیلے کی ضرورت ہے، اور اس وسیلے کا دوسرا نام مرشد ہے۔ اس وسیلے کا دوسرا نام مرشد ہے، جسے آج اپنی زبان میں لوگ پیر کہتے ہیں، وہ اصل میں مرشد ہے جو مسند ارشاد پر فائز ہے، جو مسند ارشاد پر فائز ہے۔ اور مسند ارشاد پر فائز وہ ہوتا ہے جس کا باطن بھی روشن ہو اور ظاہر بھی متعدب با آداب شریعت ہو، جس کو دیکھ کر کال رسول یاد آئے اور جس کا حال دیکھ کر حال رسول کی چمک نظر آ جائے۔ یہ مؤدب با آداب شریعت اور منور بنور طریقت، یہ ہوتا ہے مرشد جو منزل ارشاد پر فائز ہوتا ہے، جو مرکز ارشاد پر فائز رہ کر دور و نزدیک والوں کو رہنمائی کرتا ہے، دور و نزدیک والوں کو پشت پناہی سے منزل کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہاں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جسم کی پرورش کرنے والے اور ایک باطن کی پرورش کرنے والے۔ ایک جسم کی پرورش کرنے والے اور ایک باطن کی پرورش کرنے والے۔ مثال کیا دیتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں کہ جو نہریں آباد ہوتی ہیں وہ 5, 10, 20 سال کے بعد کوڑا کرکٹ ریت مٹی سے بھر جاتی، اوپر سے وہ کنارہ با کنارہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ بھری ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن گہرائی کم رہ جاتی اور سیرابی کے سلسلے میں وہ ناکام ہوتی ہیں۔ تو پھر دانشور لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو منفذ ہے، جہاں سے پانی اس نہر میں داخل ہوتا ہے، وہاں اس کو روک دیا جاتا ہے، نہر کو خشک کیا جاتا ہے،
نہر سے مٹی نکال کر پوری قوت سے اس کے اندر پانی چھوڑتے ہیں، جب وہ اس کی گہرائی بھی مکمل ہو جائے، چوڑائی بھی مکمل ہو جائے تو پھر وہ زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں یہی مثال ہے تمہاری بھی، اس جسم کو پہلے تھوڑا سا ویران کرتے ہیں، اس کو کمزور کرتے ہیں، اس کی غذاؤں کا سلسلے میں تعطل پیدا کرتے ہیں، غذا میں کمی، نیند میں کمی، آرام میں کمی، بیداری غالب، پانی کم پیو، غذا کم کھاؤ، پھل کم کھاؤ، آرام کم کرو، سخت جگہ پر آرام کریں، بیٹھو تو سخت جگہ پر، لیٹو تو سخت جگہ پر، چند لمحے نیند میں گزریں، پھر بیدار ہو کر باطنی اور جسمانی کیفیات کو وضو کروا کر پھر خدا کے حضور جھک جاؤ۔ جب یہ جسم بالکل کمزور ہو جائے گا تو روح اتنی زیادہ صاف ہوتی چلی جائے گی، جب روح پاک ہو جائے گی تو پھر دروازہ کھولتے ہیں نور معرفت کا، نور معرفت کا، پھر سر سے لے کر پاؤں تک، جسم سے لے کر روح تک، دل سے لے کر احساس تک، یہ تمام جوارے مقامات اور وجود کے باطنی اور ظاہری حصے جتنے یہ نور معرفت اور عشق کی چنگاریوں سے آباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ارشاد فرماتے ہیں صحت ای حس معموریتن، صحت ای حس معموریتن، صحت آہس تخریب بدن، خوب کھلاؤ پلاؤ جسم کو، یہ موٹا تازہ ہوتا ہے، جتنا جسم تازہ ہو جائے، جتنا جسم موٹا ہوتا چلا جائے اتنی روح پر پردے نازل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جسم کو کمزور کرو، روح کو تقویت ملے، نفس کو مار دو تاکہ روح تندرست ہو جائے۔ نفس کی شرارتیں جب ختم ہوتی ہیں تو دل کو تقویت ملتی ہے، جب دل تقویت ملے اور یہ مطمئن ہو جائے عبادت پر تو روح کو قوت ملتی ہے، جب روح کو قوت ملے تو جس طرح چلنے پھرنے کے لیے روح کے بغیر ناممکن ہے چلنا، اسی طرح روح کو جب نورانی غذا ملتی ہے تو ناممکن ہے کہ نورانی غذا کے بغیر یہ روح عرش کی بلندیوں کا سیر شروع کر دے۔ تو عرش کی بلندیوں کا سیر شروع کرنے کے لیے پہلے جسم کو جو آپ نے دنیاوی عیش و عشرت سے آشنا کر رکھا ہے، یہ آشنائی دنیاوی توڑو تاکہ اس پر کمزوری وارد ہو اور روح کو قوت وارد ہو جائے۔ اور جب روح آشنا ہو جائے، آنے جانے میں رکاوٹ نہ ہو، تو پھر بے شک جسم کو بھی آشنا کر دو دنیا سے، چونکہ اب روح تمہارے جسم پر غالب ہو گئی ہے، لیکن پہلے نہیں۔ اس لیے باطن کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرات یہاں ایک اور مرحلہ درپیش ہے، وہ فرماتے ہیں اے خنک جانے کے بحر عشق حال، سبحان اللہ، اے خنک جانے کے بحر عشق حال، بذل کر دوں خانمان و ملک و مال۔ کیا خوبصورت بات۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ معرفت کے حصول کے لیے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو جان سے گزرتے ہیں، مال سے گزرتے ہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، مال و منال کی پرواہ نہیں، جاہ و مرتبے کی پرواہ نہیں، جو کرسی کے طالب نہیں، مرتبے کے طالب نہیں، دنیا کے طالب نہیں، تخت و تاج کے طالب نہیں، بخت و راج کے طالب نہیں، نہ وہ باغات طلب کرتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ میری اتنے بڑے کھیت ہو جائیں۔ اس طرف سے ہٹ کر دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا سے جدا ہو کر اپنے مالک کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن جب وہ نور معرفت کی کرنیں برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو آہستہ سے وہ کھڑکی کھلتی ہے جہاں سے نور معرفت قلب پر وارد ہوتا ہے، اور قلب اس کو برداشت کر کے روح اس کو قبول کرتی ہے، پھر ساری توجہ محبوب حقیقی کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اے خنک جانے کے بحر عشق حال، وہی روح مسرور بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، آرام دہ بھی ہے، خوش بخت بھی ہے، بلند بخت بھی ہے، سعادت مند بھی ہے، کہ جس نے سارے تعلقات منقطع کر کے سارے جہان کے تعلقات چھوڑ کر ایک کے تعلق میں گم ہو گیا ہے۔ حضرات یہ ہیں محبت کے رسم و رواج، یہ ہے آداب عشق۔ جس دل کے اندر محبت، عشق، پیار اور یاد محبوب یہ اس کا سرمایہ بن جائے، اور اسی سرمایہ کو وہ
استعمال میں لائے۔ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں وہ خرچ کرتے ہیں فضل کے لیے۔ تو فرمایا تمہارا سرمایہ عشق ہے، تمہارا سرمایہ محبوب کی محبت ہے، تمہارا سرمایہ ذکر محبوب ہے، تمہارا سرمایہ یاد محبوب ہے۔ خرچ کرو اس کو خرچ کرو۔ خرچ کیسے کرو گے؟ آنکھ بھی اسی کی تلاش میں ہو، زبان بھی اسی کی ذکر میں ہو، دل بھی اسی کی چاہت میں ہو، روح بھی اسی کی لذت وصل کا آرزو مند ہو۔ چلو تو اسی کے خیال میں، بیٹھو تو اسی کے خیال میں، لیٹو تو اسی کے خیال میں، دو نوالے کھاؤ تو اسی کے خیال میں، اور اس غرض سے کھاؤ، اس غرض سے کھاؤ کہ میرے رب نے فرمایا کلو وشربو، میں رب کے حکم کے تحت کھا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وشربو، میں پانی پی رہا ہوں۔ میں جو پھل کھا رہا ہوں یہ تھوڑا سا جو پھل کھا رہا ہوں، تھوڑا سا، یہ لفظ کلو امر کلو ہے، کھاؤ۔ اور جو پانی پی رہا ہوں حکم ہے پیو، اور اگر اللہ فرماتا نہ پیو تو پاس پڑے رہتے تو ہم نہ کھاتے نہ پیتے۔ اور جو لوگ عادی ہو گئے ہیں نہ کھانے نہ پینے کے، اور صرف چکھتے ہیں کہ کلو وشربو پر عمل ہو، تو وہ لوگ جو خالی چکھتے ہیں وہ ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں کہ ان کی غذا بدلتی ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ کھاؤ پیو۔ کب خدا نے فرمایا رزق چھوڑو؟ کب خدا نے فرمایا پانی نہ پیو، رزق نہ کھاؤ؟ کب خدا نے فرمایا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رزق چھوڑ دیتے ہیں، جو پانی چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ کا نور کھاتے ہیں، اللہ کا نور پیتے ہیں، کھاتے تو ہیں لیکن کلو وشربو پر وہ بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن کھاتے نور حق ہیں، کھاتے جلوہ وصل خدا ہیں، لیکن ان کی غذا روحانی ہے، ہماری غذا جسمانی ہے۔ ہم اپنی حدود و قیود سے نکل نہ سکے، لہذا یہیں کی غذا کھا رہے ہیں، اور جو ان قیود و حدود کو توڑ کر وصل کی منزل پر چلے گئے، وہ گندم سے نکل کر محبوب کی وصل کی غذا کھا رہے ہیں۔ اور اس چیز کو محبت کے بغیر، اطاعت کے بغیر، اور جلوہ نور نبوت کے بغیر، اور نبی پاک کی رضا و کرم کے بغیر، اور خدا کی رحمت و عنایت کے بغیر یہ مقام قرب و سعادت حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مرشد کامل کے تابع ہو کر ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ایک نہ ایک دن منزل وصل پر فائز فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک مختصر سا درس تھا۔ انشاءاللہ کل یا آج رات کو پھر اس سے جو بڑی محفل ہے اس میں دوسرا درس دیں گے۔ اختتام سے پہلے، دعا سے پہلے ہمارا معمول ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں تو بھی ذکر اللہ سے، اور جب بس کرتے ہیں دعا سے پہلے پھر بھی ہم تھوڑی سی ذکر کی محفل کر لیتے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا ذکر پھر دعا۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین بحرمت سید المرسلین، آج کی ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ذکر کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل ہمارے روح انہیں پاکیزگی عطا فرما، ہمارے نفس کی بغاوت کو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی لگام دے کر انہیں محبت کے آداب سے مؤدب فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کو سکون عطا فرما، مبتلا رنج و علم کو اللہ سکون و آرام عطا فرما، جو لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں انہیں محبت کی زنجیر پہنا کر انہیں پاکیزہ سجدہ ہائے
عبادت و محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو جوانی غفلت میں گزر گئی اس سے توبہ اور آئندہ پاکیزہ عبادت کی بھرپور توفیق نصیب فرما۔ جہاں جہاں تک دوست اس محفل کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے، سب کی مرادیں اللہ پوری فرما۔ اللہ اس نور ٹی وی کو اپنی محبوب کی شریعت کا فیض تقسیم کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کے نور کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسانیت کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ دین حق کا جھنڈا لہرانے کی توفیق عطا فرما۔ سارے ملک کے سینے پر نبی پاک کی محبت و عظمت کا جھنڈا لہرانے کی سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔